لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی نہیں لانا اللہ کی طرف یا دین کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ واضح ہیں بالکل. یعنی ہدایت کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا اب کائنات میں اپنی نشانیوں کے ساتھ، پھر رسول بھیج کر، کتاب کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی قدرت کے نشان تو پوری کائنات کے اندر موجود ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود شیطان انسان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی صاف ستھرے سیدھے مفہوم کی غلط تعویلوں میں پڑ جائے، شیطان کے جال کا شکار ہو جائے. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ایسے ہر جال کا انکار ضروری ہے. اب آپ دیکھیں آیت کے پہلے حصے کا دوسرے سے رابطہ کیا بنتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل الگ واضح ہیں. اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات. اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کیسے انجان بنا ہوا خالق سے؟ جب پتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا تو پھر کیوں نہیں کوشش کرتا یہ جاننے کی کہ وہ کون ہے جس نے بنایا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بھٹکنے کے لیے چھوڑا نہیں، پیغمبر بھیج کے حقیقت کھول کے رکھ دی. اور یہ کتاب محفوظ ہے، ہر انسان کو ہدایت دینے کی ایک واضح دلیل کے طور پہ موجود ہے. لیکن پھر بھی شیطان اپنے پھندوں میں انسان کو پھنسا لیتا ہے. اس لیے ہر اس قوت کا، ہر اس طاقت کا، ہر اس شر کا، ہر اس کوشش کا انکار ضروری ہے جو انسان کو ہدایت سے دور لے جانے والی ہو. اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی ہر اس قوت کا جو اللہ کی پہچان کے راستے میں حائل ہونے والی ہے اور اس سے دور لے جانے والی ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو مان لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں جس کو سہارا بنائے ہوئے ہے، پیچھے لفظ قیوم کی ہم نے وضاحت پڑھی نا، کہ
قیوم کون ہے؟ جو ہر چیز کو تھامے ہوئے سہارا دینے والا ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے کہ وہ ہر ظاہر نظر آنے والی چیز پہ سہارا لے رکھتا ہے. کبھی وہ مال کو سہارا بناتا ہے، کبھی وہ اولاد کو سہارا سمجھتا ہے، کبھی وہ دوستوں کو سہارا سمجھتا ہے، مادی سہاروں پر توجہ رکھتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ سارے سہارے کمزور ہیں، سب کچے ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ زندہ رہیں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے، وہ تو خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے، وہ آپ کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ کوئی علم میں اگر مضبوط ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ علم بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ چل جاتا ہے، نسیان غالب آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے. کس کا آپ سہارا لیں گے؟ آپ عقل کا لیں گے، عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہے. کوئی چیز اللہ کے سوا مضبوط سہارا نہیں، هو الحی القیوم ہے. تو اس لیے جب تک انسان غیر اللہ کے سہاروں سے منہ موڑ کے اللہ ہی کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہ مانے، اس کو نہ تھامے، اس وقت تک وہ مضبوط ایمان کے ساتھ جم ہی نہیں سکتا ایمان کے رستے پر، ہدایت کے رستے پر. اسی لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کا معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ ہر وہ چیز جو بندگی کے حد سے نکلے، یا ہر وہ چیز جس کو انسان اپنا معبود سمجھے یا جس پر سہارا لینے لگے. تو سارے سہاروں کے اوپر لکیر، نفی، کہ نہیں، میرا توکل اور بھروسہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس پر ہے جو کبھی نہیں مرے گا، جو اصل سہارا ہے. وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور جو پورا اعتماد رکھتا ہے اس پر. ہم پہ جب مشکل آتی ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو ہم فوراً بھٹکنے لگتے ہیں، فوراً لرزنے لگتے ہیں، فوراً ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. نہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جیسے غار ثور میں اعتماد رکھا گیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے فرعون کا لشکر آتے دیکھ کر اور سامنے پانی کی لہریں دیکھ کر اعتماد اٹھا تھا، کلا ان معی ربی سیہدینی. تو یہ اس درجے کا ایمان مطلوب ہوتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّہ، سب سہارے کچے ہیں، سب سے مایوس ہو کر انسان اللہ پر توکل کرے. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کر کے اور سہاروں کی طرف لے جاتا ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اصل میں تو پھر کانفیڈنٹ یہی شخص ہو سکتا ہے، مضبوط یہی شخص ہو سکتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّہ، جو اللہ کو سہارا بناتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اللہ کو ایک ماننا ہے. لن انفصام لہا، پھر یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد، ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے. جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا. دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت. اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں. ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے. جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. تو یعنی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ ہے. دریا کو اپنی موج کی تو یانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے. تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی.
فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ، حنیفا مسلما فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا۔ تو سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے۔ تو وثقہ، وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا، لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط۔